بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمیں ہمارے ایک بھائی نے بھیجی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایسی کہانی سن کر ہم ابھی تک حیران ہیں کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب وہ جوان لڑکی اچانک سے میرے کمرے میں آ گئی۔ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، وہ پہلے بھی ایک دو دفعہ آئی تھی، لیکن اب بات اور تھی۔ اب میری شادی ہو چکی تھی، میں اس کو کیسے کہتا کہ یہاں سے چلی جائے۔ میری بیوی نماز پڑھنے گئی تھی اور وہ پیچھے سے میرے کمرے میں آ گئی۔ جب واپس آتی تو میں اپنی بیوی کو کیا جواب دیتا کہ یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے اور کہاں سے آئی ہے، لیکن اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ اس قبرستان کے قریب ایک ایسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں پہ لاوارث لوگوں کو غسل دیا جاتا تھا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو غسل دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہ جگہ اس لیے بنائی گئی تھی، یہاں پر ہی کوئی معاملہ چل رہا تھا۔ جب ایک آدمی وہاں پر آیا اور کہنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے، آپ بھی یہاں آ گئے۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے تو کوئی زبردستی لایا گیا، معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بڑا عجیب معاملہ چل رہا ہے، کسی طوائف کی میت ہے اور ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں۔ ایک عورت غسل دے رہی تھی اور اب وہ باہر بیٹھی رو رہی ہے، اپنا سر پیٹ رہی ہے اور واپس جانے کو تیار نہیں۔ اس نے ایسی بھیانک بات بتائی کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے۔ عورت کو اب کون غسل دے گا؟ میں بھی حیران رہ گیا، اور جب پوری کہانی سے پردہ اٹھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کچھ راز ایسے بھی تھے جو اسی کہانی کا حصہ تھے، مگر میری زندگی سے جڑے ہوئے تھے، اور اب وہ میرے سامنے اسی کہانی کا حصہ تھے، مگر میری زندگی سے جڑے ہوئے تھے، اور اب وہ میرے سامنے کھل بیٹھے تھے۔ میرا نام خرم اقبال ہے، اور مجھے سب لوگ اس پورے شہر کا سب سے شریف آدمی کہتے تھے۔ نہ تو میں کوئی مولوی تھا اور نہ ہی حافظ قرآن تھا، نہ ہی میرا اس طرح کی کسی تعلیم و تدریس سے کوئی تعلق تھا، مگر پھر بھی لوگ مجھے حافظ قرآن سے بھی زیادہ عزت دیتے اور شریف آدمی کہتے تھے، کیونکہ اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ تھوڑی سی مزاحیہ بھی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ میرا گھر ہیرا منڈی کے بالکل ساتھ تھا۔ ہیرا منڈی کی اور میرے گھر کی ایک ہی دیوار تھی، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی اس طرف نظر بھی نہیں دی تھی، یہاں تک کہ کان بھی نہیں کیے تھے۔ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے، گھر بھی کوئی اتنا خوبصورت اور پیارا نہیں تھا اور یہاں کوئی آتا بھی نہیں تھا، لیکن میں یہ گھر کیسے چھوڑ دیتا، یہ میرا، لیکن یہاں پر کسی نے بھی گھر نہیں بنانا تھا۔ کوئی دکان والا خرید لیتا تو الگ بات تھی۔ میں نے بہت سے لوگوں سے بات چلا رکھی تھی، لیکن ابھی کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ یہ میرا آبائی گھر تھا اور اسی گھر میں میرے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی۔ میرے بابا اس گھر میں پیدا ہوئے، یہاں تک کہ میرے دادا نے بھی اس گھر میں کچھ وقت گزارا تھا، اور اس کی قیمت کروڑوں میں تھی، اور اس گھر میں کوئی حصے دار بھی نہیں تھا۔ بس ایک گاہک مل جاتا تو میری زندگی آسان ہو جاتی۔ فی الحال تو میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، پہلے مر مر کے پڑھائی کرتا رہا۔ گھر تو میرے پاس کروڑوں پہ تھا، لیکن جیب میں میرے زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک رات جب اپنے گھر میں آیا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے گھر میں کوئی موجود ہے۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو بیڈ کی سائڈ پہ ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، لیکن میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے اس بیڈ کی طرف کبھی کوئی چیز رکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اس کپڑے کے نیچے کون تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو کپڑا باقاعدہ ہل بھی رہا تھا۔ میں تو اچھل کے دروازے سے باہر نکل گیا کہ لگتا ہے کہ کوئی جانور آ کے بیٹھ گیا ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا۔ لیکن پھر مجھے کسی کے چھینکنے کی آواز آئی، جیسے کوئی سردی سے چھینکا ہے، اور پھر سردی سے کپ کپا رہا ہے، کیونکہ باہر بارش ہو رہی تھی۔ اور میں ڈرتے ہوئے آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ میں نے آہستہ سے وہ چادر ہٹائی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو ایک لڑکی تھی، وہ بھی اتنی زیادہ خوبصورت، اس کی عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی، شاید ابھی ابھی جوان ہو رہی تھی، اور بارش کی وجہ سے اس کے کپڑے گیلے ہوئے تھے۔
میں نے کہا کہ کون ہو تم اور کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ مجھے ایسے ڈر کے دیکھنے لگی کہ جیسے میں اس کا دشمن ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ کہاں سے آئی ہو، بولو تو صحیح۔ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، شاید تم بول نہیں سکتی اور تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، اشارے سے بتا دو کہ یہاں کیا کرنے آئی ہو، کیوں آئی ہو؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اب ایک بھوک کا اشارہ تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کچھ کھانا کھلا دو۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتا ہوں۔ میں اکیلا رہتا تھا اور میرے پاس فریج بھی نہ تھا۔ میرے گھر میں کیا پڑا ہوتا، میں فوراً نیچے گیا۔ نیچے تازہ تکے بن رہے تھے اور میں نے اس دکان والے کو کہا کہ ایک نان کے اوپر 2-3 کباب یا تکے رکھ کے دے دو۔ تو دکان والا کہنے لگا کہ کیوں خرم صاحب، آج آپ کا بھی دل کر پڑا؟ موسم ہی ایسا ہے، ویسے آپ کا دل کرے تو آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ تو بالکل ہی للو ہیں۔ اپنی پڑوسیوں کے تو بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کیونکہ میرے پڑوسی طوائف خانے والے لوگ تھے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کوئی اور موضوع نہیں ملتا جو ہر ٹائم میرے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں؟ میں نے اتنی باتیں سنی تھی کہ اب میں عادی ہو گیا تھا۔ شروع میں تو میری لڑائی بھی ہوتی تھی اور مجھے لوگ کہتے تھے کہ گھر چھوڑ دو۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک خبر اڑا دی کہ میرے گھر میں بھوت ہیں تاکہ میرے گھر کی قیمت اور کم ہو جائے اور کوئی فائدہ اٹھا لے۔ خیر میں اس لڑکی کے لیے کھانا لے کر گیا تو اس نے ایسے کھانا کھایا کہ جیسے اسے 3-4 دن سے کھانا نہیں ملا۔ میں نے اس پہ زیادہ غور نہیں کیا، میں غور بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن نظر پڑ گئی، شاید اس کو کسی نے تھپڑ وغیرہ لگائے تھے۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پہ کچھ نیل کے نشان بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ اور کچھ چاہیے؟ تو اس نے پانی کا اشارہ کیا۔ لڑکی بول نہیں سکتی کیونکہ اگر اسے اتنی تیز بھوک لگی تھی تو یہ اپنی زبان سے ضرور بول کے کہتی کہ مجھے کھانا کھلا دو، لیکن اس نے صرف اشارہ ہی کیا تھا۔ میں نے اسے پانی بھی پلا دیا اور ایک چادر بھی اس کی طرف بڑھائی کہ اپنے اوپر لے لے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کھانا کھانے آئی تھی، کھانا تو کہیں اور سے بھی مل جاتا۔ پر میں بھول جاتا تھا کہ یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، پھر بھی اس سے بار بار پوچھ لیتا تھا۔ اس نے سائڈ پہ پڑا ایک کاغذ اور قلم اٹھایا اور اس کے اوپر کچھ لکھنے لگی۔ وہ تحریر لکھ کے اس نے میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ جب میں نے پڑھی تو میں حیران رہ گیا۔ لکھا تھا کہ وہ لوگ میری بولی لگا رہے ہیں اور مجھے بیچ رہے ہیں، تم مجھے بچا لو، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور وہیں سے آنا آسان تھا، لگتا ہے کہ چھت سے ٹاپ کے آئی تھی۔ اس کو دیکھ کے تو میرا دل جل گیا۔ بیچاری تھی بھی خوبصورت اور کم عمر، اور لگتا ہے کہ کوئی اس کو یہاں پر بیچ کے چلا گیا تھا، لیکن میں اس کی مدد کیسے کر سکتا تھا؟ اور یہ بھی پاگل تھی جو ٹاپ کے یہاں پر آ گئی۔ وہ لوگ سب سے پہلے یہیں پر تلاش کرتے، اور یہی بات ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک نہیں 4 لوگ تھے، سیدھا میرے گھر میں گھس گئے، اور ان لوگوں کو ویسے بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی۔ لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے اور کہنے لگے کہ کیا کر رہی تھی یہ یہاں پہ؟ میں نے کہا کہ کھانا کھا رہی تھی، بھوکی تھی بیچاری۔ کہنے لگے کہ ہم نے خود بھوکا رکھا تھا اس کو تاکہ یہ ہماری بات مان جائے۔ میں نے کہا کہ شرم تو نہیں آتی تم لوگوں کو؟ پولیس کو فون کرتا ہوں تو کہنے لگے کہ پولیس تو خود ہم سے پیسے لے کے جاتی ہے، تو کیا پولیس کو فون کرے گا؟ وہ اس لڑکی کو لے جا رہے تھے، لیکن وہ بیچاری بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، چیخ چلا بھی رہی تھی، اور میں نے کہا کہ شرم کرو، چھوڑ دو اس کو۔ تو کہنے لگی کہ اس کو چھوڑ دیں تو کہ اپنا کاروبار کیسے چلائیں؟ میں نے کہا کہ تم سب لوگ دوزخ میں جاؤ گے۔ تو کہنے لگے کہ ہم تو پہلے سے ہی دوزخ میں ہیں، اور لڑکی کو لے کے وہاں سے چلے گئے۔ میرا دل بڑا خراب ہوا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بات ٹھیک تھی، اور پولیس والوں کو میں نے خود ہی آتے جاتے دیکھا تھا۔ انہوں نے کیا مدد کرنی تھی؟ پیسہ بڑی بری چیز ہے، اور برے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو اور بھی برے برے کام کرتا ہے۔ وہ تو یہاں سے چلی گئی، لیکن اس طوائف خانے کی ایک مالکن بھی تھی جس کا نام ادا جان تھا۔
میں اس کا نام اس لیے جانتا تھا کیونکہ اس کا نام یہاں پہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ میں نے اسے ایک دفعہ دور سے دیکھا بھی تھا، وہ بڑی خوبصورت عورت تھی۔ اسی نے یہ طوائف خانہ بسایا ہوا تھا اور یہ لڑکی بھی اسی کے اشاروں پہ ناچنے والی تھی۔ وہ ایک اشارہ کرتی تھی تو اس کے زر خرید غلام کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے مجھ سے بات بھی کی تھی، کہتی تھی کہ اپنا گھر ہمیں بیچ دو، ہم دیوار توڑ کے اسے اپنے احاطے میں شامل کر لیں گے، ہماری تھوڑی جگہ کھلی ہو جائے گی اور منہ مانگے پیسے دینے کو تیار ہیں، تمہیں جتنے پیسے کہو گے فوراً دے دیں گے، 1 روپیہ نہیں رکھیں گے اور پیمنٹ بھی کیش میں کریں گے۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ ذلیل ہو رہا تھا اور مجھے کوئی گاہک نہیں مل رہا تھا اور میں خود یہاں سے جانا چاہتا تھا، اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور میں یہ گھر بیچ دیتا تو ایک اچھا سا گھر لے لیتا لاہور کی کسی اچھے سے علاقے میں، اور میرے پاس گاڑی بھی آ جاتی اور یہ لوگ واقعی پیسے وقت پہ دے دیتے کیونکہ ان کو پیسوں کی کیا کمی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا یہ گھر جو میرا آبائی گھر تھا، جہاں پہ میرے باپ دادا نے وقت گزارا تھا، نمازیں پڑھی تھی، عیدیں گزاری تھی، تہوار گزارے تھے، ہم سب پیدا ہوئے تھے، وہ گھر طوائفوں کے ہاتھ لگ جاتا اور پھر اس گھر کا وہ غلط استعمال کرتی۔ نہیں، میں یہاں پر یہ سب نہیں ہونے دے سکتا تھا، ورنہ میرا باپ دادا اور پردادا سب کی روحیں میرے خوابوں میں آتی اور مجھے پاگل کر دیتی کہ تو نے ہمارا گھر طوائفوں کو دے دیا، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک آدمی نے تو مجھے مشورہ دیا کہ تمہیں یہ گھر ایسے شخص کو بیچ دو جو یہاں پر کوئی ایسا کام کرے جس سے بہت زیادہ بدبو آتی ہو، جیسے کہ چمڑے کو جلانے کا کاروبار یا اس طرح کی کوئی نوکری، تو پھر اس بدبو کی وجہ سے یہاں لوگ آنا بھی بند کر دیں گے اور تمہارا نام بھی جہادیوں میں لکھا جائے گا، کیونکہ تم نے یہاں پر ہونے والا تھوڑا اسی طرح کا تھا اور بات اس کی غلط بھی نہیں تھی، پر مجھے کوئی گاہک ہی نہیں ملتا تھا۔ میں نے ادا جان کو کافی غور سے دیکھا تھا، تھی تو وہ بڑی خوبصورت، جوان تو نہیں تھی لیکن اپنے آپ کو جوانوں کی طرح رکھا ہوا تھا، شاید 40 سال کی تو ہوگی۔ میں جس جگہ کام کرتا تھا وہاں ایک لڑکی بھی کام کرتی تھی، اس کا اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میرے ساتھ کافی دوستی تھی، لیکن صرف دوستی، ہم لوگ بس اچھے طریقے سے بات کر لیتے۔ ایک دن اس نے کہا کہ میرا ایک چاچا ہے جو میری شادی کروانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی اکیلی رہتی ہے اور مجھ پہ برے برے الزام لگائے ہیں، میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے سے میری شادی کروانا چاہتا ہے لیکن وہ شراب پیتا ہے، اور میرے دل میں ایک بات تھی جو میں نے اس سے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ اس لڑکی کا نام ارم تھا اور اب میں نے وہ بات کر دی۔ میں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ بھی شاید پہلے سے ہی یہ سب کچھ سوچ کے بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً میری بات مان لی، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی تھا اور نہ میرے آگے پیچھے۔ وہی بات کہ ایک دوسرے کو ہم لوگ مل گئے اور ہم لوگ ایک دوسرے جیسے ہی تھے، ہمیں اس رشتے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا، اور مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے کسی نے بھی اپنی بیٹی نہیں دینی تھی، لیکن اسے سب کچھ پتا تھا، پھر بھی وہ مان گئی، پر اس کے دماغ میں بھی یہ بات تھی۔ اس نے کہا کہ جلدی جلدی گھر کو بیچ کے یہاں سے نکلنا پڑے گا، تو کہنے لگا کہ کیا یہ تمہاری شرط ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ میری شرط ہی سمجھ لو۔ میں نے کہا کہ تمہاری شرط میرا خواب ہے، میں تو خود ہی یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، بس دعا کرو کہ تمہاری قسمت جب میرے ساتھ لگے تو سب کچھ اچھا ہو جائے، پھر ہم لوگ یہ گھر بیچ کے ڈیفینس میں گھر لے لیں گے۔ ارم بری لڑکی نے چھوٹی سی رسم کر لی اور ہماری شادی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا، وہ گھر میں آ گئی، لیکن اسے اس گھر سے ابھی سے ہی مسئلے تھے۔ مسئلے تو مجھے بھی تھے، پر وہ کہہ رہی تھی کہ بڑی عجیب سی جگہ ہے اور کیا بنے گا، جلدی جلدی کچھ سوچو۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ جلدی کا کام نہیں تو صحیح ریٹ نہیں ملے گا، پر وہ بار بار کہتی تھی کہ بس یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچو، زیادہ باتیں نہیں کرو۔ ایک دن میں چھت پہ کھڑا تھا کیونکہ میں ارم کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ اس کی ہر بات یہی ہوتی کہ اس گھر سے کب جائیں گے، کوئی کلائنٹ ملا، کوئی ہے جو یہ گھر خرید سکتا ہے۔ جب میں نے سامنے اس لڑکی کو کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں نے اس کی مدد نہیں کی،
پھر سے اشارہ کر رہی تھی کہ میری مدد کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں کر سکتا تمہاری مدد، میں خود بڑا پریشان ہوں یار، معاف کر دو۔ میں نے اس سے دونوں ہاتھ جوڑ کے اشارہ کیا کہ معاف کرنے، کہا کہ نہیں کر سکتا تمہاری مدد، میں خود بڑا پریشان ہوں یار، معاف کر دو۔ میں نے اس سے دونوں ہاتھ جوڑ کے اشارہ کیا کہ معاف کر دو اور جاؤ یہاں سے۔ ابھی بھی وہ کہہ رہی تھی کہ میری مدد کرو۔ میری طرف کاغذ اچھال دیا اور اس پہ لکھا تھا کہ 2 ہفتے بعد میری نیلامی ہے، میرا پہلا مجرا ہے اور مجھے بچا لو۔ میں اس سے کیا کہتا کہ کیسے بچاتا، میں تو اپنے مسئلوں سے ہی نہیں نکل سکتا، تمہیں اپنی پڑی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ بھی ویسے میرا ایک عجیب سا ہی تعلق تھا، پتہ نہیں وہ مجھ سے کیوں بار بار مدد مانگتی تھی۔ اس نے کہا کہ 2 ہفتے بعد اس کا مجرا اور 2 ہفتے تقریباً گزرنے والے تھے۔ میرے دل میں بار بار بات تو آ رہی تھی کہ لڑکی شریف ہے، تبھی تو ان سارے کاموں سے دور بھاگنا چاہتی ہے، لیکن آج اس کی شرافت بھی مٹی میں مل جائے گی اور وہ بھی ایک طوائف بن جائے گی۔ کاش کہ میں کچھ کر سکتا، لیکن میں کیا کرتا۔ رات ہوئی نارمل ہے، لیکن پھر بہت ہی زور زور سے آواز آنے لگی۔ میں بھی اٹھا اور آس پاس کے کچھ لوگ بھی، پتہ چلا کہ ان کی مالکن ادا جان اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب وہ اس دنیا سے چلی گئی، جب اس کی جان نکلی تو وہ سجدے میں پڑی ہوئی تھی، اس کا سر سجدے میں تھا۔ اس کے پاس ایک خط پڑا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں بہت بری عورت رہی ہوں، پر میں بہت مجبور تھی اور میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، بار بار گناہ کیے ہیں، اور پر میں نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں اپنے سارے گناہوں کی، مجھے میرے رب معاف کر دے۔ اس کا سر سجدے میں پڑا تھا، جائے نماز کے اوپر ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ سب لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی نیک عورت ہے جو سجدے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسے اللہ کے روبرو پیش ہو کر جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تو نیک ہی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ انسان کی زندگی چاہے جیسی بھی رہی ہو، وہ نیک تھا یا برا تھا، اس کا فیصلہ اس کے مرنے کے بعد کرتے ہیں۔ اب ادا جان کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرتی تھی اور کیا نہیں کرتی تھی، لیکن اب کیونکہ وہ سجدے میں مر گئی تو سب کا کہنا تھا کہ جی یہ تو ایک نیک عورت تھی۔ اگلا دن وہی دن بنتا تھا جس دن اس لڑکی کی نیلامی تھی، لیکن آج ادا جان اس دنیا سے چلی گئی، مطلب کہ چلو اس کی نیلامی تو رکی گئی ہوگی، ویسے سب سے زیادہ وہ لڑکی ہی رو رہی تھی۔ خیر ایسے لوگوں کا کوئی ہوتا تو ہے نہیں، کوئی اپنا تو ہوتا نہیں جو ان کے لیے سب انتظامات کرے، اور طوائی خانے جیسی ناپاک جگہ پر غسل بھی نہیں دیا جا سکتا، اسی لیے اسے اس جگہ لے کے جہاں پہ لاوارثوں کو غسل دیا جاتا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ یہ جگہ محلے والوں نے مل کے بنائی تھی، یہاں پہ صرف غسل دینے کا کام کیا جاتا تھا، اور یہ قبرستان سے نزدیک تھی۔ اس کو وہاں تک لے جاتے شام ہو گئی تھی۔ اب میں نے وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ میں تو اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، اور بیوی کو میں نے بتایا تو کہنے لگی کہ ان کی مالکن مر گئی، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے شفٹ ہو جائیں، لیکن یہ لوگ چلے بھی گئے تو ہمارا کیا فائدہ، یہ تو پورا بازار ہی بدنام ہے۔ میں نے آج اپنی بیوی کو غصے سے کہا کہ دیکھو، تمہیں پہلے سے پتا تھا کہ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں، پھر تم دن میں 100 دفعہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ تم کیا چاہتی ہو کہ میں جلدی جلدی کروں اور کروڑوں کی جگہ کو سستے بھاؤ بیچ کے یہاں سے چلا جاؤں؟ ارے اگر ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں ڈیفینس میں گھر نہیں ملے گا۔ تمہیں تو ڈیفینس میں جانے کا بہت خیال لگتا ہے، تم نے مجھ سے شادی نہیں اس لیے کی ہے کہ میرے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے۔ اس کو بھی غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی سے لڑکی ہوں، میں نے تم سے شادی سوچ سمجھ کے ہی کی تھی، اور گھر ہے تمہارے پاس تبھی تو شادی کی تھی، ورنہ اور ہے کیا تمہارے پاس؟ میں بھی حیران رہ گیا اور ہم لوگ روایتی میاں بیوی کی طرح لڑنے لگے، اور ہماری اتنی لڑائی ہو گئی کہ اب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ شام سے رات ہو گئی اور ایک دوسرے سے منہ موڑ کے ہی سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ جو مجھ سے ناراض ہوتی تھی تو پھر بھی بالکل بھی میرے پاس نہیں بیٹھتی تھی، جان بوجھ کے جا کے کچن میں چلی جاتی اور یا دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتی۔ جب میں بلاتا تو کہتی کہ میں کوئی کام کر رہی ہوں، لیکن آج میرا ویسے بھی
اس کا منہ دیکھنے کا کوئی دل نہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب مجھے باہر کسی کا سایہ نظر آیا، لیکن یہ ارم کا سایہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ارم قد کی لمبی تھی۔ میں نے کہا کہ کون ہے؟ تو وہ لڑکی نکل کے سامنے آ گئی۔ وہی لڑکی جو پہلے میرے کمرے میں آئی تھی۔ پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، اور مجھے تو اس کا نام تک نہیں پتا تھا۔ اس کا یہاں پہ آج یوں آنا میرے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتی تھی، کیونکہ اب میری شادی ہو چکی تھی۔ میری بیوی پہلے ہی مجھ سے ناراض تھی۔ اگر وہ اس کو دیکھ لیتی تو وہ اور بھی باتیں کرتی اور مجھ پہ الزام لگاتی کہ تم اس لیے اس جگہ سے نہیں جاتے ہو کیونکہ یہاں پہ تمہیں لڑکیاں ملنے کے لیے آتی ہیں۔ میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں نے کہا کہ نکلو نکلو، جاؤ یہاں سے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ میں ایک پرچی پکڑا تھی۔ وہ ساری باتیں لکھ کے ہی کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ ایک تو تم ہر بات لکھ کے کرتی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اب تو تمہاری نیلامی بھی رک گئی ہے، مالکن بھی مر گئی ہے، بھاگ کیوں نہیں جاتی ہو تم یہاں سے؟ تم یہاں سے بھاگ جاؤ نا موقع دیکھ کے۔ جب پرچی پہ لکھا تھا کہ میرے ساتھ قبرستان چلو، میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، چلی جاؤ یہاں سے، لیکن مجھے پتا تھا کہ جب تک میں اس کے ساتھ نہیں جاتا اس نے پیچھا نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ بڑی ڈھیٹ تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا تم باہر نکلو، میں آتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ باہر نکل جاتی اور میں تھوڑی دیر بعد نہیں پہنچتا تو اس نے پھر سے اندر آ جانا تھا۔ میں جب گھر سے جانے لگا تو مجھے ارم نے کہا کہ اب کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میری مرضی، جہاں مرضی جاؤں۔ تو کہنے لگی کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ طوائف خانے ہی جا رہے ہو، کہ تمہاری عادتیں ہوں گی بگڑی ہوئی، تم نے مجھے کون سی حقیقت بتائی ہے؟ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ اس عورت کو میں نے کیا سمجھا تھا اور یہ کیا نکلی؟ اس کو تو مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، مجھ پہ گندے کے گندے الزام لگا رہی ہے۔ اب تو میں غصے سے ہی باہر نکل گیا۔ باہر وہ لڑکی کھڑی تھی اور آگے آگے چلنے لگی، اور میں بھی قبرستان کی طرف جانے لگا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں بلا کے لے کے جا رہی تھی۔ جب وہاں پہ گیا تو پہلے سے ہی رش لگا ہوا تھا، اور ایک آدمی جو میرے محلے کا ہی تھا وہ بھی وہاں پہ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کے حیران ہوا اور اس نے کہا کہ آپ تک بھی خبر پہنچ گئی؟ میں نے کہا کہ کون سی خبر؟ تو کہنے لگا کہ وہ غسل والی خبر۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں تو ایسے ہی چلتا ہوا یہاں آ گیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا چونکہ وہ لڑکی تو مجھے یہاں تک لا کے پھر کہیں غائب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہاں تو بہت بڑا تماشا بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ کیسا تماشا؟ کیا ہو گیا؟ تماشا کیسا؟ تو اس نے مجھے ایک بات بتائی اور میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ جو تمہارے گھر کے ساتھ کوٹھا ہے وہاں پہ ایک طوائف رہتی تھی، ادا جان، جو صبح صبح اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اسے یہاں پہ غسل کے لیے لائے تھے، اور کیونکہ وہ سجدے میں فوت ہوئی تھی تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ بڑی نیک عورت تھی۔ یہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے نا کہ کوئی بچپن سے خواب دیکھتا ہو کہ میں نے بڑے ہو کے طوائف بننا ہے؟ عورتیں طوائف کون سا اپنی مرضی سے بنتی ہیں؟ لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کسی نے کوئی جبر کیا تھا، اس لیے یہ سب کام کرتی تھی۔ لیکن مرنے سے پہلے تو اس نے توبہ کر لی، اور تجھے پتا ہے کہ ہمارا رب تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس نے اس عورت کو معاف کر دیا، اس لیے کہ سجدے میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم سب تو یہی سمجھتے تھے کہ بڑی نیک عورت ہے، لیکن جب یہاں غسل دینے کی بات آئی تو جو عورت مردہ عورتوں کو غسل دیتی ہے اس کو بلایا گیا، اور وہ بڑی تجربے کار ہے اور بڑی عمر کی بھی۔ وہ اندر چلی گئی، پر تھوڑی دیر کے بعد اس کو چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں اس کو غسل نہیں دے سکتی، یہ معاملہ میرے بس کا نہیں، اور آپ لوگ کسی اور کا انتظام کریں۔ ہمیں لگا کہ چلو یہ شاید اس لیے کہہ رہی ہے کہ طوائف کو غسل نہیں دے گی، تو ہم نے کسی اور کا انتظام کر لیا۔ لیکن جب وہ اندر گئی تو اس نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر کوئی بھی اس کو غسل دینے کو تیار نہیں، اور ہم سب پریشان ہو رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک اچھی عورت تھی جو ایمان بھی اس کا خاتمہ ہوا۔ پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
میں نے کہا کہ پھر اب کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اب کسی اور کو بلا کے لا رہے ہیں، وہ بڑی بہادر عورت ہے، اس کے گھر بھیجا ہے کسی کو کہ وہ آ گئی، معاملہ رفع دفع کرا ہے، اور کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہیں۔ تو یہاں کس کے لیے آیا؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں بھی اسی چکر میں آیا تھا، مجھے بھی کہیں سے پتہ چلا، لیکن میں کیسے مدد کروا سکتا ہوں؟ جب اس تیسری عورت کو بلا کے لایا گیا تو اس نے بھی توبہ توبہ کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ ہم تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، اس کے ساتھ کوئی عجیب سی ہی بات ہے، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، اور یہ ساری محلے کی عورتیں تھیں، جیسے محلے کی عورتوں میں کوئی دائی ہوتی ہے جو مجبوری میں کسی کا بچہ پیدا کروانا ہو تو مدد کرا دیتی ہے، اسی طرح غسل دینے کے لیے بھی یہ عورتیں تھیں، اپنے اپنے گھر والے تھی، لیکن یہ کام بھی کر لیتی تھی۔ جب محلے کی کوئی بھی عورت اس طرف نزدیک نہیں لگ رہی تھی تو پھر میں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو اس کام میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کسی سینٹر سے کسی کو بلا لیتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ہے اور کیسا ہے، وہ تو ایسے لوگوں کو روز دیکھتے ہیں اور ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، اور ان کو ڈر بھی نہیں لگتا۔ اس آدمی نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو تم نے بالکل ٹھیک کی ہے، چل بلا لیتے ہیں۔ ہم نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم 1 گھنٹے تک آ جائیں گے۔ ہم سب لوگ وہیں پر بیٹھے تھے، ان 3 عورتوں کی شکل ایسی نکلی ہوئی تھی کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا دیکھ لیا ہو، اور جو لڑکی مجھے یہاں تک لے کر آئی تھی وہ بھی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ ادھر سے مجھے بار بار میری بیوی کا فون آ رہا تھا۔ جب میں نے فون کان سے لگایا تو کہنے لگی کہ گھر میں ناشتے کا کوئی سامان نہیں پڑا، تم کہاں چلے گئے ہو؟ میں نے کہا کہ ضروری کام ہے، ادھر کھڑا ہوں، تو کہنے لگی کہ ہاں مجھے پتہ ہے، اس طوائف کے جنازے میں گئے ہو۔ کیوں، تمہاری بہن لگتی تھی کیا؟ جب اس نے ایسی بات کی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ ارم کے منہ کے آگے تو کوئی فلٹر ہی نہیں تھا، جو اس کے دل میں آتا تھا یہ بولنے ہیں۔ تم کون سا برقع پہنتی ہو یا پردہ کرتی ہو؟ جاؤ، پیسے پڑے ہیں میرے پرس میں، وہاں سے پیسے نکالو اور جا کر اپنے لیے ناشتے کا سامان خرید لو۔ یہ ناشتہ تو بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے، صبح صبح کا وقت ہے اور تمہارا دن اچھا گزر جائے گا۔ تو کہنے لگی کہ میں کبھی بھی اس بازار سے ناشتہ خرید کر نہیں کھاؤں گی، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے مجھے؟ میں تمہارے گھر میں رہتی ہوں تو تم سے میں نے شادی کر لی، ہمارے پڑوس میں طوائفیں رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں طوائف ہوں۔ پتہ نہیں ارم کے سر پہ کیا بھوت سوار تھا، بس وہ ایک ہی بات پیچھے پڑ گئی تھی اور اس نے میری ضد بنا لی۔ اسے پتہ تھا کہ مجھے اس بات پہ غصہ آتا ہے اور وہ بار بار یہی بات کرتی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے کو غصہ دلانا چاہتے ہیں، جیتنا چاہتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو اسی بات کا ذکر کرتے ہیں جس سے دوسرے کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ارم ایسی عورت نکلے گی۔ اب تو میں یہ سوچنے لگا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا۔ ایسی بدتمیز عورت کی تو بچے بھی بدتمیز ہی پیدا ہوں گے۔ وہ مجھے ایسے حکم دینے لگی جیسے میں اس کا شوہر نہیں، کوئی زر خرید غلام ہوں، کہ فوراً واپس آؤ اور میرے لیے ناشتہ لیتے آنا۔ میں نے نہیں کھانے یہ تیل سے بھرے ہوئے پراٹھے، میرے لیے بریڈ اور انڈے لے کر آؤ، اور میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں واپس جانے والا نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ بیٹھی رہے ناشتے کے انتظار میں اسی قابل ہے۔ جو عورت مرد کی عزت نہ کرنا جانتی ہو، وہ عورت مرد کے دل سے بہت جلدی اتر جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو گیا تھا، اور اب میں ارم کی شکل دیکھتا تو مجھے غصہ آتا تھا، پیار آنا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ جو بوڑھی عورت تھی جو سب سے آخر پہ آئی تھی، میں اس کے پاس گیا اور میری ماں کی عمر کی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسا بھی کیا ہوا کہ آپ نے غسل دینے سے انکار کر دیا؟ تو کہنے لگی کہ کس نے کہا ہے کہ یہ ایمان والی عورت ہے؟ تم لوگوں کو کس نے کہا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا؟ میں نے کہا کہ جب وہ اس دنیا سے گئی تو سجدے میں پڑی تھی۔ تو کہنے لگی کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، پر یہ بالکل بھی ایمان والی عورت نہیں لگ رہی، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ اگر اس کو ہاتھ بھی لگایا تو کہیں ہمیں بھی نہ کوئی بیماری ہو جائے، آدھا جسم اس کا بالکل کالا پڑ گیا ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا۔ تو یہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ اس نے کہا کہ بیٹا، اب میں تمہیں کھل کے نہیں بتا سکتی، باقی تم سمجھدار ہو۔
پر یہ عورت کہیں سے بھی مجھے نیک بار سا نہیں لگ رہی، اور یہ تو ایک طوائف ہے نا، تو پھر نیک کیسے ہو گئی؟ سب نے کہا کہ سجدے میں اس دنیا سے جانا تو بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر یہ طوائف تھی تو پھر اس کو ایسا شرف کیسے حاصل ہو گیا؟ خیر کافی تماشا بن سے کوئی ڈر نہ تھا، کوئی ان کے اندر دقیانوسی حرکتیں نہ تھی کہ ایسے ہے ویسے ہے، بس ان کا کام تھا اور انہوں نے کر دیا۔ کفن دفن کا انتظام ہو گیا۔ جب قبر بنائی گئی تو قبر زمین میں بیٹھ گئی۔ سب کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طوائف تو یہ سجدے میں اس دنیا سے جاتی ہے، اور دوسری طرف اس کی قبر ابھی بنائی اور زمین کے اندر دھس گئی۔ اس کے اوپر پھر سے مٹی ڈالنے لگے، یہاں تک کہ وہ پھر سے اندر اندر کو جانے لگی۔ بڑی مشکل سے محنت کر کر کے اوپر مٹی ڈالتے رہے، اور پھر سب نے مل کے اجتماعی دعا کی کہ اگر اس عورت نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو معاف فرما، ہر اس کی مٹی اس کو قبول کر لے، قبر کی مٹی اس کو قبول کر لے اور معاملہ حل ہو جائے۔ پھر کہیں جا کے بات ختم ہوئی اور اسی طرح تقریباً شام ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو میری بیوی نے مجھے پاگلوں کی طرح جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ وہ صبح سے بیٹھی ہوں اور تم نے مجھے کہا تھا کہ ناشتہ لے کر آؤ گے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہو۔ اور میں نے کہا کہ کیوں، تمہارے پیروں میں مہندی لگی ہوئی تھی، یہ تم نے اعتکاف میں بیٹھنے کی قسم کھائی ہوئی تھی، چلی جاتی اپنے لیے ناشتہ لینے۔ ہاں گیا تھا میں اس عورت کے جنازے میں، معاملہ حل کروا کے آیا ہوں، تو دیر ہو جاتی ہے ایسے کاموں میں۔ ارم نے میرے ساتھ اتنی بری لڑائی کی کہ وہ تو گالی گلوچ پر آ گئی، اور میں حیران رہ گیا کہ یہ لڑکی ہو کے گالیاں بھی دے رہی ہے۔ میں نے اس سے غصے میں ایک طلاق دے دی، اور اس کے بعد میری زبان رک گئی، لیکن وہ اور زیادہ غصہ ہو گئی اور وہاں سے نکل گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھ پر خلا کا کیس کر دیا، اور ہماری شادی جو کہ 4 مہینے بھی نہ چلی بالآخر ختم ہو گئی۔ جب خلا کا کیس کر دیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ مجھے تو کورٹ کا حکم ماننا ہی تھا، میں خود بھی اس کو نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور میری زندگی پھر سے اسی مقام پر آ گئی۔ اور ایک رات پھر وہ لڑکی میرے کمرے میں آ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ آج اس نے مجھے ایک پرچی پکڑائی جس پہ لکھا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں طوائف نہیں ہوں اور میں نے کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کیا۔ میں حیران رہ گیا اور میرے دل میں بھی ایک بات آ گئی۔ میں نے قریب کے مفتی صاحب کے پاس جا کر یہ معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ طوائف ہے بھی تب بھی اس لڑکی کو وہاں سے نکالنا تمہارا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ مرد صرف نام کا مرد نہیں ہوتا، مرد کا کام عورت کو پناہ دینا ہوتا ہے، اور پناہ کا مطلب صرف گھر اور روٹی دینا نہیں ہوتا۔ اس لڑکی کا نام روبینہ تھا اور میری روبینہ کے ساتھ شادی۔ میں ایک کاپی اور کاغذ لے کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ اب باتیں تو ہمیں ایسے ہی کرنی پڑیں گی، ویسے تم یہ بتاؤ کہ تم نے لکھنا پڑھنا کہاں سے سیکھا؟ تو آج اس کی زبان پہ لگاتار کھل گیا اور کہنے لگی کہ میں نے میٹرک کیا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی وہ بولی میں ایسے حیران رہ گیا جیسے کوئی مردہ بول پڑا ہو۔ میں نے کہا کہ تمہیں بولنا آتا ہے، تم بول سکتی ہو، تو پھر تم بولتے کیوں نہیں؟ میں تو خوشی سے بھی حیران ہو رہا تھا اور حیرانگی سے بھی۔ کہنے لگی کہ بس ایسے ہی ڈر لگتا تھا، میں سب کے سامنے گونگی بنی ہوئی تھی، اور اس لیے کہیں آپ کسی کو بتا نہ دیتے کہ میں بول سکتی ہوں۔ میں تو بہت خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم پڑھی لکھی ہو اور بول بھی سکتی ہو، لیکن تم یہاں تک کیسے پہنچ رہی ہو؟ اور یہ سب کچھ کیا تھا؟ تو مجھ سے ہی مدد کیوں مانگتی تھی؟ اس نے کہا کہ آپ سے مدد اس لیے مانگتی تھی کیونکہ آپ مجھے اچھے انسان لگتے تھے اور مجھے یہاں پر بیچا گیا تھا۔ میرے ماں باپ نہیں تھے اور میرے چاچا مجھے ادا جان کے پاس بیچ کر چلے گئے۔ وہ بہت بری عورت تھی، میں بہت چھوٹی سی تھی جو مجھے یہاں پر بھیجا گیا۔ پہلے مجھ سے سارے کوٹھے کے کام کروائے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی بھی نیلامی ہوگی۔ میں نے اپنی نیلامی سے بچنے کے لیے بہت کچھ کیا، کبھی بیماری کا ناٹک کیا، کبھی گھر کا کوئی سامان توڑ دیا، کبھی کوئی حرکت کی تو کبھی کوئی۔ کرتے کراتے
میری نیلامی لیٹ ہونے لگی اور پھر ایک دن میں نے ہی ادا جان کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا، لیکن وہ بستر پہ پڑ گئی۔ اس میں بھی مجھے کافی وقت مل گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی حالت اتنی بری ہوئی کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور میں نے ہی اس کو آخری دفعہ اس حالت میں دیکھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس کو اٹھایا اور بٹھا دیا تاکہ سب لوگ سمجھے کہ گناہ گار طوائف جو کہ ساری زندگی زنا کرتی رہی، سجدے کی حالت میں کیسے فوت ہو گئی۔ خود میں سائڈ پر چھپ گئی تھی اور اس پر بھی مجھے کافی سارا وقت مل گیا، اور میری نیلامی پھر سے لیٹ ہو گئی۔ لیکن ادا جان کے بعد کوٹھے کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ باقی طوائفوں میں پھوٹ پڑ گئی کہ کون مالکن بنے گی، اور وہ آپس میں لڑنے لگی۔ اور میں نے آپ سے شادی کی بات کر دی۔ روبینہ نے مجھے یہ ساری باتیں بڑے آرام سے بتائی، لیکن میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ لڑکی جو دیکھنے میں بالکل معصوم اور چھوٹی سی لگتی ہے، اس نے کیسے اتنا بڑا پلان بنایا، اور اس کے دماغ میں یہ بات کیسے آئی کہ اگر اس طوائف کو سجدے کی حالت میں رکھ دے گی تو سب لوگ اس طرف لگ جائیں گے۔ کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے کہ اسلام کے نام پہ جو چورن بکتا ہے وہ اور کسی نام پہ نہیں بکتا۔ میرے چاچا بھی ماں باپ اس دنیا سے گئے تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کہنے لگے کہ یتیم لڑکی کی کفالت کرنا بڑا کام ہے، جبکہ مجھے میری خالہ بھی لے جانا چاہتی تھی، پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کا خون ہے، ہم اسے غیروں میں کیوں دے، اور اپنے خالو کے ساتھ مجھے نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ میرا خالو میرے لیے نامحرم ہوگا، تو مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتے تھے، اور پھر ایک دن مجھے کوٹھے پہ بھیج دیا اور لوگوں سے کہا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ لوگوں کے سامنے اچھے بن گئے کہ میں نے تو اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، لیکن وہ بیچاری نہیں تھی، بڑی چالاک تھی، پھر بھی بھاگ گئی، اور انہوں نے بھی تو انہی ساری باتوں کو استعمال کیا۔ سب لوگ یہی تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم تو واقعی بڑی سمجھدار ہو، تبھی تو اس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ نیک بالکل بھی نہیں تھی۔ تو روبینہ نے بتایا کہ وہ نیک کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو ہم سب پہ اتنا زیادہ ظلم، وہ نیک بالکل بھی نہیں تھی۔ تو روبینہ نے بتایا کہ وہ نیک کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو ہم سب پہ اتنا زیادہ ظلم کرتی تھی، اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ہم سے کیا کچھ کروانے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ تو شکر ہے کہ میں بچ گئی۔ روبینہ بہت اچھی لڑکی تھی، وہ میری زندگی میں کیا آئی، مجھے ایسے لگا کہ اس کے آنے کی وجہ سے میری زندگی میں برکت آ گئی، اور ہمارے اس گھر کا بہت اچھا گاہک لگ گیا۔ گھر کروڑوں کا تھا اور کروڑوں میں ہی بک گیا۔ ہم لوگوں نے ایک اچھے علاقے میں گھر لے لیا جو کہ 5 مرلے کا تھا اور بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ گاڑی بھی لے لی اور میں نے کچھ پیسے کاروبار میں بھی لگا لیے، باقی گھر کا سامان اور روبینہ کے لیے زیورات بھی لیے، کیونکہ وہ میری زندگی میں آئی تو میں نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ اب ہم لوگ ایک ساتھ بھی تھے اور بہت خوش بھی تھے۔ ایک دن مارکیٹ میں شاپنگ کر رہے تھے اور یہ بہت بڑا مال تھا، یہاں پہ ساری اور اس لڑکی کو بھی اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ کہنے لگی کہ اچھا تو یہ ہے وہ طوائف جس سے تم نے شادی کی۔ میں نے کہا کہ زبان سنبھال کے بات کرو، یہ میری منکوہا ہے، میری بیوی ہے۔ کہنے لگی کہ لیکن آفس میں تو سب کہہ رہے تھے کہ تم نے ایک طوائف سے شادی کر لی، اور اب تم اسے شریف شہزادی کا روپ دے کر اپنے ساتھ لے کے پھر رہے ہو، تو یہ شریف زادی تو نہیں بن جائے گی نا؟ میں نے اسے کہا کہ تم ہو ہی کون جو ہم تمہاری باتوں پہ اتنا غور کریں؟ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم یہاں سے جا سکتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے، اپنے کام سے کام رکھو اور ہمارے معاملے میں نہیں بولو۔ روبینہ ارم سے بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی اور کم عمر بھی تھی، سمجھدار بھی تھی، اور روبینہ کے ساتھ ہونے سے میری زندگی بہت اچھی ہو گئی۔ ارم کے تو سر سے شروع ہوئی اور پیروں پر آ کر بجھی، وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ میں اسے یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ بری عورت صرف وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اسے شوہر والا مان نہیں دیتی، اور اللہ کہتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ کیا یہ چھوٹی سی بات عورت کو سمجھ نہیں آتی؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ شوہر کی کتنی اہمیت ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف شوہر کی اہمیت ہے اور عورت اس کی غلام ہے، نہیں،
اگر مرد کو ذمہ داری دے دی گئی ہے، مرد کو طاقتور بنایا گیا ہے، تو اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس نے ایک پورے انسان کا خیال کرنا ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال کرنا ہے، اور اس کے کھانے پینے کا، کپڑوں کا، یہاں تک کہ اس کی حفاظت بھی مرد کے ذمہ ہے۔ مرد کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جو مرد اس ذمہ داری کا 50% کرتا ہے، اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ اس کی بیوی کم سے کم اس کے ساتھ عزت سے بات تو کرے۔ ارم کی تو اندر ذرا سی بھی تمیز نہ تھی۔ اچھا ہوا کہ میرا اس کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا، کیونکہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہونے والا تھا۔ لیکن روبینہ کے ساتھ میں آج بھی بہت زیادہ خوش ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک دن جب میں نے روبینہ سے کہا کہ ہم نے جو بھی پیسے گھر کو بیچ کے حاصل کیے تھے وہ تقریباً سارے ہی خرچ ہو گئے، اب بس کاروبار کا سہارا ہے، اور تب اس نے میرے سامنے ایک چھوٹی سی پوٹلی رکھی، اور میں حیران ہوا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو اس کے اندر سونے کے زیورات تھے، اور میں نے کہا کہ یہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ ادا جان کے زیور تھے، جب وہ اس دنیا سے گئی تو میں نے اٹھا لیے تھے، یہ سوچ کے کہ یہ ہمارا ہی مال ہے۔ یہ دیکھ کے میں تو حیران رہ گیا، کیونکہ یہ زیور بھی 50-60 لاکھ روپے کے تھے۔ مجھے تو حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ روبینہ تھی، اس کا دماغ ہمیشہ 2 قدم آگے کو چلتا تھا۔ ایسی سمجھدار عورت کے ملنے سے میری زندگی میں وہ رنگ بھر آئے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ اپنی کہانی سنانے کا یہی مقصد ہے کہ جو عورت طوائف خانے پہ پلی بڑی، صرف وہی طوائف نہیں ہوتی، ایک بدتمیز عورت بھی کسی طوائف سے کم نہیں ہوتی، جو اپنے شوہر کی عزت کرنا نہ جانتی ہو، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ اپنے سر کے سائے کو کس طرح سے رکھنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی عورت ہے جو آپ کی عزت کرتی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔